سے سنیں۔ یہ حدیث پاک حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ان نبی علیہ السلام قال لا یصیبن اقواما صف من النار بذنوب اصابها عقوبۃ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم کی آگ میں پگھل رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ ثم یدخلہم اللہ الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا بفضل رحمتہ، اپنے رحمت کی فضل سے۔ فقال لہم الجہنمیون، تو جو جنتی لوگ ہیں نا وہ انہیں اہل جہنم کہیں گے۔ کیا مطلب؟ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ امتی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے نا، جہنم میں گئے ہوں گے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اچھا، جہنم سے نکال کر جنت میں جب داخل کیے جائیں گے نا تو سارے جو پرانے جنتی ہیں جو پہلے فرصت میں جنت میں گئے ہیں وہ ان کو کہیں گے یہ اہل جہنم ہیں۔ یہ بات ہوگی وہاں پر بھی، کیا بولے یہ ابھی آئے ہیں اور یہ تو پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں آئے ہیں، یہ بات ہوگی وہاں۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیے، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کہ مسلمان جہنم میں اگر گیا تو کتنے دنوں تک رکے گا۔ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا لیکن کتنی مدت ہوگی جہنم میں رکنے کی، یہ بھی اس میں سمجھ میں آ جائے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تمام امتوں کے کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان جو بغیر توبہ و ندامت کے کبیرہ گناہوں پر ہی مر گئے، یہ تمام امت کی بات ہے، حضور کی امت بھی، پچھلے نبیوں کی امت بھی، اگر مسلمان ہیں، گنہگار ہیں، بڑے گناہ کیے اور بنا توبہ کے مر گئے، ان میں سے جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آنکھیں نیلی ہوں گی، نہ چہرے سیاہ ہوں گے، نہ انہیں شیاطین کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی ان کے آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، چہرہ بھی کالا نہیں ہوگا، اور انہیں جہنم میں شیطان کے ساتھ بھی نہیں ملایا جائے گا، یعنی جہنم میں جانے کے بعد بھی پوری جہنمیوں کی کیفیت نہیں بنے گی، پوری طرح سزا نہیں ملے گی، نہ ان کے گلے میں آگ کا توق ہوگا، آگ کا ہار بھی نہیں ہوگا، نہ کھولتے پانی کے گھونٹ انہیں پلائے جائیں گے، کیونکہ جہنمی جب جہنم میں پیاس کی شکایت کرے گا نا تو انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور ایسا پانی ہوگا کہ وہ پانی جب پیے گا نا تو اس کی ساری آنتیں باہر آ جائے گا۔ اور بعض کتابوں میں کہ جہنمیوں کی پینے کو دیا جائے گا، جہنمیوں کو، لیکن مسلمان اگر جہنم میں گیا نا تو یہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں تارکول کا لباس پہنا جائے گا۔ الکترا جو ہوتا ہے نا، روڈ بناتے تارکول، جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے گرم ہوگا، اور کوئی مسلمان اگر جہنم میں گیا تو اسے تارکول کا لباس نہیں پہنا جائے گا۔ اور توحید کے سبب، اللہ کو ایک ماننے کے سبب، اللہ پاک نے ان پر جہنم میں ہمیشہ رہنا اور سجدے کرنے کی وجہ سے ان چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ توحید کی وجہ سے مسلمان اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جو سجدے میں استعمال ہوتے تھے بدن کے حصے، ان کو آگ نہیں جلائے گی۔ جہنم کی آگ ان میں سے بعض لوگوں کے قدموں تک ہوگی، بعض کے ٹخنوں تک ہوگی، بعض کو رانوں تک، بعض کو کمر تک، اور بعض کو گردن تک، ان کے گناہوں اور اعمال کے حساب سے پکڑے گی۔ ان میں سے کوئی جہنم میں 1 مہینہ رہے گا اور نکال دیا جائے گا، کوئی 1 سال رہے گا، نکال دیا جائے گا، اور جو سب سے لمبا عرصہ مسلمان جہنم میں رہیں گے ان کی اس میں رہنے کی مدت دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا ہونے تک کا عرصہ ہے، جو سب سے لمبا رہے گا۔ کچھ تو 1 مہینہ رہیں گے، کچھ 1 سال رہیں گے، کچھ 2 سال رہیں گے، سب سے لمبا عرصہ جو مسلمان جہنم میں رہے گا وہ دنیا کی عمر کے مطابق رہے گا، بہت بڑی عمر کہلا گئی تو یہ رہے گا، لیکن نتیجتاً وہ آخر میں جہنم سے ضرور نکلے گا۔ پھر جب اللہ کریم انہیں جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو یہود و نصارہ اور دیگر باطل دینوں والے اور بت پرست اہل توحید سے کہیں گے کہ تم اللہ کی اس کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے تھے، لیکن آج ہم اور تم دونوں دوزخ میں برابر ہیں۔ جب مسلمان جہنم میں گئے ہوں گے نا، یہودی لوگ بھی ملیں گے جہنم میں تو کہیں گے کہا ہے تم تو مسلمان ہو گئے تھے، تم مسلمان ہونے کے بعد بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہو، ہم نے تو تمہاری کتاب نہیں مانے تھے تو جہنم میں ہیں، تم تو مان کے بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہو۔ جب یہ یہودی لوگ تانا دیں گے نا تب کیا ہوگا دیکھیے، جب ان کا تانا ہوگا تو جیسے ہی وہ تانا دیں گے اس بات کے سبب اللہ پاک ان پر ایسا غضب فرمائے گا کہ اس سے پہلے کسی چیز پر کبھی غضب نہ فرمایا ہوگا اتنا،
بس رب کریم ان گنہگار مسلمانوں کو جنت اور پلسرات کے مابین ایک چشمہ کی طرف نکال دے گا. وہ سارے مسلمان نکال لیے جائیں گے. کہا جائے گا نکالو سارے مسلمانوں کو, اور سارے مسلمانوں کو نکال کر ایک چشمہ, پانی کا ایک چشمہ وہاں لایا جائے گا. اور جب وہاں ان چشمہ پر لایا جائے گا نا, یہ اس میں نہائیں گے, اس میں ڈبکی لگائیں گے, اور جب اس میں ڈبکی لگائیں گے تو وہ ان کے بدن ترقی کرے گا. جو جل گئے تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, اور تھوڑی دیر میں ان کا بدن پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا. اور جب پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا پھر کہا جائے گا کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. اور وہ جب جنت میں جائیں گے نا, تو وہ جو پرانے جنتی ہیں وہ کیوں کہیں گے کہ یہ اہل جہنم میں؟ سنیے, جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہؤلاء الجہنمیون اتقاء اللہ. یہ جہنمی لوگ تھے, اللہ نے ان کو آزاد کر دیا ہے. تھوڑی دیر میں پیشانی میں لکھا ہوگا. جب یہ پیشانی میں لکھا ہوا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ جہنمی اللہ کی طرف سے آزاد کردہ ہیں. جب تک اللہ کریم چاہے گا وہ جنت میں اسی طرح رہیں گے. پھر دوبارہ بارگاہ الہی میں اس عبارت کو مٹانے کا سوال کریں گے. ایک وقت گزر جانے کے بعد وہ جنتی کہیں گے مولا یہ مٹا دے, یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم پہلے جہنم میں تھے. جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹا دیا جائے گا, اور ان کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی جو جہنم میں باقی رہ گئے ہوں گے. فرشتے ان پر جہنم بند کر کے آگ کی کیلیں جو جہنم میں رہ گئے نا, ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کے پاس آگ کی کیلیں ہوں گی, جہنم میں جو باقی رہ گئے فرشتے ان پر جہنم بند کر کے آگ کی کیلیں ٹھوک دیں گے. عرش کا مالک رب کریم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے گا, اور اہل جنت جنتی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہو کر انہیں فراموش کر دیں گے. یعنی یوں جو جہنمی مسلمان ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کو سب کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایمان اگر ہے تو کبھی نہ کبھی نکل کر جنت میں جائیں گے, اور ایمان اگر محفوظ نہیں رہا تو پھر جنت دور کی کوڑی ہو جائے گی.